15ویں صدی میں ہم سانس لے رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا جو ہجرت کا سفر تھا مکے سے مدینے، اس ہجرت کو تقریباً 14 صدیاں گزر گئی اور 15ویں صدی میں آج ہم داخل ہیں. تو اتنا لمبا ڈسٹینس ہے 14 صدیوں کا. 14 صدیوں کے بعد آج الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حضور کے فرامین احادیث بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بیان تو ہر شے کا ہے، کائنات کا ہر مسئلہ بیان ہو گیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس کائنات میں آنے والے آخری فرد کی جو ضرورت تھی نا، یا جو ضرورت ہوگی، قرآن و حدیث میں اس ضرورت کا، اس سوال کا، اس مسئلے کا بھی حل موجود ہے. کیونکہ حضور آخری نبی، قرآن آخری کتاب، اسلام آخری دین ہے، لہذا قیامت قائم ہونے تک اس دھرتی پر، اس کائنات میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا، اس کی جو دینی اور شرعی ضرورت ہوگی، اس ضرورت کو 14 صدیاں پہلے قرآن کے نزول کے ساتھ اور پیارے مصطفیٰ کے فرامین کے ذریعے پورا کر دیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورت کا مسئلہ، وہ عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، کیا قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ نکال سکتا ہے؟ کیا اس میں اتنی علمی صلاحیت ہے؟ کیا اس میں اتنی علمی لیاقت ہے؟ وہ اتنا ماہر اور قابل ہے کہ قرآن سے ڈائریکٹ آیت پڑھ کر مسئلہ سمجھ جائے، حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کے اپنی ضرورت کا مسئلہ حل کر لے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ اختیار بھی ہے اور ہر بندے کی قدرت میں بھی ہے، ہر بندہ قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ کے اپنے دین کو سمجھ سکتا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. میں آپ کے سامنے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، حدیث میں ہر مسئلے کا بیان ہے، لیکن ہر ایک کے لیے واضح نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا؟ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ان کی آپ نگرانی کریں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے، وہاں آپ میرے نائب ہوں گے. اب جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تو روانہ کرتے ہوئے ایک کوشچن کیا، سوال کیا، اے معاذ تم وہاں جاؤ گے یمن میں، اگر وہاں تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا، فیصلہ کرنے کا مرحلہ ہوا، تو تم اس مسئلے کو حل کیسے کرو گے؟ یہ پیارے مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں اپنے صحابی سے، اپنے شاگرد سے، معاذ بن جبل سے. عرض کرتے یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے، قرآن سے اس مسئلے کو حل کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اے معاذ اگر تمہارے مسئلے کا حل تمہیں قرآن میں نہ ملے تو، اب یہاں میں تھوڑا رکتا ہوں. اب یہ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ اگر اے معاذ تمہیں تمہاری ضرورت کا مسئلہ قرآن میں نہ ملا تو، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اور صاحب قرآن پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ اگر تمہیں نہ ملا تو، مطلب یہ ہے کہ اے معاذ قرآن میں ہر شے کا بیان تو ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا حل تمہیں قرآن سے مل جائے. ضروری نہیں ہے ہر بندے کے لیے ہر مسئلہ واضح ہو، ضروری نہیں ہے. تو یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں. یہ وہ ہستی ہے کہ ان کے سامنے حضور پر قرآن اترتا اور حضور ان قرآن کی آیات کو پڑھ کر انہیں سناتے اور یہ اپنے سینے میں محفوظ کرتے. اور معاذ بن جبل وہ ہیں کہ جن کو دین اور قرآن سمجھنے کے لیے کسی استاد اور کسی مفتی عالم کی ضرورت نہیں ہے، خود صاحب قرآن، صاحب شریعت پیارے مصطفیٰ کے ڈائریکٹ ہی شاگرد ہیں. جو ڈائریکٹ حضور کا اسٹوڈنٹ ہو اسے کسی عالم کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور کا یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ہر بندے کو قرآن میں مسئلہ مل جائے ضروری نہیں ہے. قرآن میں حل موجود ہے لیکن ہر ایک کو ملے گا. اس کے لیے اللہ نے ایک جماعت منتخب کی ہے جو علماء ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں. وہ امت کے عام لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کے اسرار اور رموز کو بیان کرتے ہیں، اور پوری امت پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ پر، ان کی ریسرچ پر، ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے قرآن اور حدیث کو سمجھتی ہے. حضور نے اگلا سوال کیا کہ اگر نہ ملے، قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر آپ کے فرمان یعنی حدیث رسول سے مسئلے کو حل کروں گا. حضور نے وہی سوال کیا، اگر حدیث سے بھی تمہیں مسئلہ نہ ملے تو؟ پتا چلا کہ حدیثیں پڑھ کر اپنی ضرورت کا مسئلہ مل جانا اور مسئلہ حل ہو جانا ہر ایک کے لیے آسان ہے. اس کے لیے ابو حنیفہ جیسا بندہ چاہیے، امام شافعی جیسا بندہ چاہیے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل جیسا بندہ چاہیے.
چاہیے، اور پھر بعد میں آنے والے وہ علماء جو ان بڑے علماء کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو سینہ بسینہ لیتے ہیں، تو پھر امام احمد رضا خان جیسا عالم چاہیے جو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ڈائریکٹ مسئلہ بیان کرے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث سے تلاش کروں گا، فرمایا کہ اگر حدیث سے نہ ملے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر عقل سلیم کا استعمال کروں گا، اور اس وقت میرا رب میرے لیے جو چیز ظاہر کرے گا اس کے مطابق فیصلہ کر لوں گا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہوں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، معاذ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہاری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تمہیں مسئلہ درپیش ہو، حل نہ ہو، میرے پاس پیغام رساں کو بھیجنا، اپنا بندہ بھیجنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر ہاتھ مارا خوشی سے اور فرمایا اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی ہے جس سے خود رسول راضی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث سے اگر بظاہر مسئلہ نہ مل رہا ہو تو اب تیسرے مرحلے میں امت کے علماء کو یہ اختیار ہے، مجتہدین کو، اجتہاد کی جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن